أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم ان اللہ سریع الحساب. صدق اللہ العظیم. آیت کا ترجمہ یہ ہے: لیکن جو لوگ ڈرتے رہے اپنے رب سے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان میں. مہمانی ہے اللہ کے ہاں سے، اور جو اللہ کے ہاں ہے سو بہتر ہے کہ نیک بختوں کے واسطے. اور کتاب والوں میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو اترا تمہاری طرف اور جو اترا ان کی طرف، عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے، نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں پر مول تھوڑا. یہی ہیں جن کے لیے مزدوری ہے ان کے رب کے ہاں، بے شک اللہ جلد لیتا ہے حساب. تو یہ آیت پہلی، لیکن الذین اتقوا ربہم، یہ اصل میں بشارت ہے، چونکہ کل کے درس میں جو آخری آیت تھی اس میں یہ تھا متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، تو اس میں ڈراوا تھا جہنم کا کفار کے لیے. تو قرآن پاک کا یہ طریقہ مبارک ہے کہ اس میں ڈراوا بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ بشارتیں بھی ہوتی ہیں. گویا تخویف اور بشارت کا سلسلہ اکٹھے چلتا رہتا ہے، ترغیب و ترہیب اکٹھی چلتی رہتی ہے. جی تو یہاں بشارت ہے مومنین کے لیے، اس لیے فرمایا کافروں کا حال تو یہی ہے کہ وہ دنیا میں تجارتیں کر رہے ہیں، تھوڑے دنوں کا نفع ہے، پھر جہنم میں ٹھکانہ. لیکن فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جو لوگ اللہ سے ڈر گئے، یعنی مطلب انہی کافروں میں سے بھی جو لوگ مسلمان ہو گئے، اللہ کا خوف ان کے دل میں آ گیا، تو فرمایا پھر ان کے لیے کیا ہے، باغات ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ ان کو ترغیب بھی ہے کہ وہ ایمان کو قبول کر لیں. ایمان کے قبول کی صورت میں متقین کے لیے یہ بدلہ ہوگا. آگے فرمایا نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے. اب ظاہر بات ہے اللہ مہمان کی مہمانی کرے، وہ میزبان ہو تو وہ اپنی کیا ہے مرتبے کے مطابق ہی بہت بڑی مہمانی کرے گا. جی وما عند اللہ خیر للابرار، تو فرمایا جو اللہ کے ہاں نیک لوگوں کے لیے وہ بہت بہتر ہے. یعنی اس مال سے جو کفار تجارتوں میں کما رہے ہیں اور حاصل کر رہے ہیں اور یہاں کی دنیا کی عیش و عشرت میں مزے کر رہے ہیں اور نازاں اور فخر کرنے لگے ہیں، فرمایا یہ کچھ نہیں ہے. ہاں نیکوں کے لیے اللہ کے ہاں یعنی آخرت میں جو کچھ ہے وہ بہت ہی عمدہ ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے، پائیدار ہے ہمیشہ کے لیے. یہ تو عارضی ہے، فانی ہے، پھر ہو بھی سے تب بھی پریشانی ہے. اس لیے یہ دنیا کا مال تو کچھ نہیں ہے. تو اس لیے مقابلتاً فرمایا کہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ نیکوں کے لیے بہت بہتر ہے ان چیزوں سے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اگلی آیت اس میں اہل کتاب کا ذکر ہے. اصل میں پچھلے رکوع کے اندر مومنین کی دعا سے پہلے جو رکوع ہے اس میں بعض اہل کتاب کا شکوہ کیا گیا تھا اور ان پر زجر کی گئی تھی کہ بہت گڑبڑ ہیں. تو اس آیت میں بعض اہل کتاب کی تعریف و توصیف ہے اور ان کے ایمان کی شہادت ہے کہ مطلب یہ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں. جی بعضے تو برے ہیں جی، اور وہ اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں اور کیا ہے اپنی مال و دولت جمع کرنے کے لیے کیا ہے جھوٹ فراڈ سے کام لے رہے ہیں. لیکن بعض اہل کتاب ایسے ہیں جی جو بالکل صحیح ہیں، اس لیے ان کی تعریف فرما دی. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جی وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ، بعض اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور جو تمہاری طرف اترا. تو
تو ما انزل الیکم سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، یعنی اللہ پر بھی ان کا ایمان، اور پھر قرآن جو تم پر اترا ہے اس پر بھی ایمان، وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف اترا، مثلا اس سے پہلے قرآن سے اہل کتاب کی طرف تورات، انجیل، زبور وغیرہ جو کتابیں اتری تھیں ان پر بھی ان کا ایمان ہے۔ یہ آگے ان کی صفت بیان فرمائی، خاشعین للہ، اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں جی، اور ساتھ تیسری اور وصف بیان کر دی، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑا سامان نہیں لیتے۔ مراد یہ ہے کہ دین حق کو چھپا کر، پتہ تو تھا اہل کتاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا اور آپ کی بعثت کے بارے میں، اور یقین تھا ان کے کہ یہ واقعی وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ پہلی کتابوں میں آیا تھا، لیکن اللہ کی آیات کو چھپایا کرتے تھے جو تورات انجیل میں تھیں، اور کہتے یہ وہ نبی نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، اس طریقے سے، اور کئی موقعوں میں دوسری مسائل کا بھی کتمان کرتے تھے۔ تو فرمایا یہ ایسے ہیں ان کے مقابلے میں جو نیک ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اولئک لہم، فرمایا ایسے لوگوں کے ہاں اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے، یہ اجر ان کو ضرور ملے گا۔ اور آگے فرمایا ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلدی حساب کرنے والا۔ یہ مراد نہیں کہ ان کو جلدی جلدی حساب کرنا ہے، مراد یہ ہے یہاں کہ ہر ایک کا تو حساب ہونا ہی نہیں ہے، بعض ایسے بھی ہوں گے اللہ والے جی جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے بہت سارے لوگ، ہزاروں کی تعداد میں جی ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو اب یہاں چونکہ نیک اہل کتاب کا اور مومنین اہل کتاب کا ذکر ہے جی، تو اس لیے ان کے ساتھ جو لگائے ان اللہ سریع الحساب، تو مطلب یہ حساب سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کو بدلہ دیا جائے۔ تو مراد یہ ہے کہ ان کے نیک کاموں کا، ایمان اور اعمال صالحہ کا بدلہ جلدی جلدی مل جائے گا، کوئی دیر نہیں لگے گی، ان کو انتظار نہیں کرنی پڑے گی۔ تو یہ آیت یہاں تو قرآن پاک میں تصریح نہیں کہ کون لوگ مراد ہیں، لیکن ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے جس میں انہوں نے یہ ذکر فرمایا کہ یہ آیت جو ہے، یہ آیت نازل ہوئی تھی حبشہ کے بادشاہ کے بارے میں۔ اصل واقعہ یوں پیش آیا کہ جب یہ حبشہ کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا اصحم نجاشی، اس کا انتقال ہو گیا، تو وہاں چونکہ کوئی اور مسلمان نہیں تھا حبشہ کے اندر جو اس کا جنازہ پڑھیں، تو حضرت جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اللہ کے حکم سے کہ حضرت نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اطلاع دی کہ تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا باہر نکلو جی اور ان کا جنازہ پڑھنا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنازہ گاہ میں گئے، یا بعض روایت میں آتا ہے کہ جنت البقیع میں آپ تشریف لے گئے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بنانے کا حکم دیا، صفیں بنائی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا جس میں آپ نے 4 تکبیریں کہیں۔ تو ان کے جنازے کی روایات تو کیا ہے بخاری شریف میں، مسلم میں، کئی کتب حدیث میں موجود ہیں کہ آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ اب جب جنازہ آپ نے پڑھا دیا تو چونکہ وہ جنازہ اس کا تو ظاہر بات ہے میت تو یہاں نہیں تھی، وہ تو تھی حبشہ میں، وفات اس کی وہاں ہوئی ہے، تو یہ جنازہ یہ ایک غائبانہ جنازہ تھا جو اس کی خصوصیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، خصوصیت تھی کہ آپ نے پڑھا دیا اور کسی کا آپ نے جنازہ نہیں پڑھا ہے۔ اس وجہ سے عام جنازہ غائبانہ پر استدلال کرنا یہ ہمارے احناف اور مالکیہ کے مذہب میں درست نہیں ہے۔ اور پھر جب آپ نے جنازہ پڑھا دیا تو منافقین نے طعن کیا، منافقین کہنے لگے واہ جی دیکھو یہ کیسے نبی ہیں، ایسے شخص کا جنازہ پڑھا ہے جو ان کے مذہب پر بھی نہیں تھا، وہ تو نصرانی تھا، یہ نصرانی کا جنازہ انہوں نے پڑھ لیا ہے جی۔ تو حالانکہ وہ نصرانی نہیں تھا بلکہ اس نے تو اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت جعفر جو کیا ہے ان کے ہاں تھے، جب مکہ مکرمہ سے مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے حضرت جعفر اور ان کے رفقا، تو وہاں حبشہ میں اسی بادشاہ نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی، اور پیچھے مشرکین مکہ بڑے تحفے تحائف لے کر گئے بھی تھے، لیکن کہ ہمارے بھگوڑے ہمیں واپس کر دو۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا نہیں یہ میرے ماما ہیں، یہ میں کبھی واپس نہیں کر سکتا، ان کو بھگا دیا، یعنی کافروں کی بات نہیں مانی اس نے۔ اور وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ خود قرآن گواہی دے رہا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور مراد اس سے یہی کون ہیں
یعنی نجاشی بادشاہ ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ بعض اہل کتاب کون ہیں، ایمان لاتے ہیں یعنی اللہ پر بھی اور قرآن پر بھی، ما انزل الیکم اور اس طرح ما انزل الیہم، تو یہ اوصاف اس کی بیان کی جا رہی ہیں اس آیت کے اندر۔ تو گویا قرآن نے بھی ان کے ایمان کی شہادت دی ہے۔ اور اس طرح دوسری کتب تواریخ سے اور کتب سیر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے تو نجاشی حبشہ جو ہے اس کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دعوت نامہ تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، جس میں یہی تھا کہ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بیان فرمائی، چونکہ وہ عیسائی تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب بارے میں عیسائیوں نے غلو کر رکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری حقیقت لکھی کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، جی وہ اللہ کے کلمہ ہیں جو اللہ کے خاص حکم سے حضرت مریم کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جیسے آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو اس طریقے سے بہرحال پورا لکھا آپ نے تفصیل اور ان کو دعوت دی۔ تو آپ کا یہ خط مبارک جی اس تک پہنچا، پھر اس نے خط آپ کا پڑھا، آنکھوں پہ لگایا اور قبول کیا اور اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پورا جواب دیا اور یہ لکھا کہ جو آپ نے لکھا ہے برحق ہے، یہ ساری باتیں اس نے کافی تفصیل سے لکھیں، اور یہ کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، آپ حق پر ہیں، اور میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، آپ کے چچا زاد کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہوں، تو ساری تفصیل اس نے لکھی۔ اگر حکم ہو تو میں خدمت کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، اور پھر یہ کہ میں اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں، چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا، 60 آدمی بھی ساتھ تھے، وہ چونکہ سمندری سفر تھا تو ان کی کشتی راستے میں کیا سمندر میں غرق ہو گئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ پائے تھے، تو بہرحال یہ حبشہ کے بادشاہ کا آپ نے جنازہ پڑھایا تھا، تو مشرکین منافقین کے طعن کی وجہ سے قرآن نے ان کی ایمان کی تصدیق کر دی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تصدیق فرما دی، تو وہ جنازہ ان کا پڑھایا گیا تھا۔ تو یہ آیت ان کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ صحیح ایمان کی دولت سے مالا مال رکھے اور ایمان کے مقتضا پر پورا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔